بزم گفتگو کے سامعین کو ہمارا آداب۔ میں یاسمین شمشاد اس نئی بزم میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ اور میں عمران علی، میری جانب سے اس محفل میں آپ کا خیر مقدم۔ بڑی بھی آپ نے جو یہ بزم سجائی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بزم کس کے لیے ہے اور یہ ہماری کون سی خدمت انجام دے گی؟ آخر اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ارے میاں ذرا ٹھہرو، دم تو لو۔ اس بزم کی پہلی نشست میں ہی سوالوں کی جھڑی لگا دی۔ معذرت چاہتا ہوں بزرگوار۔ سنو میاں، یہ نئی بزم نئی نسل کے لیے ہے۔ یہ جو ہماری زبان ہے جسے ہم ریختہ یا اردو کے نام سے جانتے ہیں، اس کی پیدائش اور نشوونما ہند میں ہوئی، یہ تو تمہیں معلوم ہے، اور یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ورثے کی حفاظت کرنی نہیں آتی، اور نہ ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ آخرکار ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی قیمتی وراثت سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ جب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں تب تک چڑیا سارا کھیت چگ چکی ہوتی ہے، یعنی کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے۔ ہمیں اس کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میاں کہ ہم اپنی زبان کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، اور یہ چلن تو عام ہو گیا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان بولتے بھی ہیں تو اس میں انگریزی کی پیوند لگا کے۔ میاں جانتے ہو، شروع میں یہ پیوند کاری قصدن کرتے ہیں ہم، دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے، پر وہ ہمارے لاشعور میں جا بیٹھتی ہے۔ قصدن اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ جنہوں نے انگریزی ذریعے تعلیم سے علم حاصل کیا وہ تو مجبور ہیں، پر جنہوں نے اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کی ہے ان کی کیا مجبوری ہے؟ سنو میاں، ایک قصہ سناتی ہوں جو میرے ساتھ ہی پیش آیا ہے۔ ایک ہماری ملنے والی خاتون تھی جن کے گھر میرا جانا ہوا۔ انہوں نے میرے سامنے آم لا کر رکھ دیا اور بولی کہ باجی آپ آم لیں، لیکن آم کا لفظ انہوں نے پورا ادا نہیں کیا بلکہ آپ پر ہی رک گئی وہ، اور بولی لینا مینگو۔ قصہ واقعی دلچسپ ہے۔ اس سے ہماری ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسروں کی زبان بولنے میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے میاں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو صدیوں پرانا ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے نئی نسل کو بیدار کرنا ہے۔ ساتھ ہی جو نئی نسل کے امین ہیں ان کے دلوں پر بھی ہولے سے دستک دینا ہے تاکہ بروقت انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں میاں، زبان کی حفاظت ہم سبھی کی انفرادی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبان پھر سے ہماری محفلوں اور ہمارے گھروں کی زینت بنے۔ اسے ہم اپنی گفتگو کا ذریعہ بنائیں اور اردو کی کتابیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ اور جانتے ہو میاں، اس کے لیے ہمیں شعوری طور پر جدوجہد کرنی ہوگی۔ جو زبان دہلی اور اس کے اطراف میں پیدا ہوئی، وہاں کے گلی کوچوں میں پروان چڑھی، جس نے لکھنؤ میں اپنے شباب کی منزلیں طے کی، اس کی حفاظت ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ اپنی اسی ذمہ داری کے احساس نے اور کچھ ہمارے شوق نے ہمیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ بزم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا جائے، جو اس سمت میں ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور ہم اپنے سامعین سے اس کی پذیرائی کی امید رکھتے ہیں۔ شکریہ بڑی بی، اس بزم گفتگو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کے لیے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سامعین کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اس بزم کی نذر کیا۔ گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے۔ اچھا بڑی بی، یہ تو گفتگو گزار کرتی جائیں، اس بزم کی اگلی نشست کا رنگ ڈھنگ کیا ہوگا؟ کون سی باتیں ہوں گی؟ ارے میاں آؤ تو صحیح، احمد فراز کا وہ شعر تو سنا ہی ہوگا، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔
بہت ہی پیارا شعر ہے۔ سامعین، اس گفتگو کا اختتام ہم ڈاکٹر ظفر کمالی کے اس شعر سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں لگائیں گے باغ اردو کا، ہم اپنے گھر میں لگائیں گے باغ اردو کا، ہوا بجھائے گی کیسے چراغ اردو کا، ہوا بجھائے گی کیسے چراغ اردو کا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔